کر رہے ہیں۔ جہاں تک بات ہے دیدوال میں، تو میں ایک یہاں پر گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب ہم نے دیدوال میں یہ سارے کام کرنے کھوکر زیر میں کام کرنے شروع کیے تو میرے پاس دیدوال، شاہ سید بلو، تھرپال اور اجیال سے بھی بچے جانا شروع ہو گئے۔ تو دیدوال کے والدین کی ایک درینہ خواہش تھی، وہ اکثر تذکرہ کرتے تھے کہ ہمارے بچوں کے لیے دور پڑ رہا ہے، آپ اس طرح کریں، اپنے گاؤں میں ایک سیٹ اپ لانچ کریں۔ تو میں نے اس بات کو 1 سال 2 سال آگے چلاتا گیا، لیکن اب آ کر میرے لیے یہ ناممکن ہو گیا کہ میں ان والدین کی خواہش کا احترام مجھے ضرور کرنا پڑے گا۔ تو اسی والدین کی ایما پر اور ان کی خواہش پر ہم نے دیدوال کے یہ ایک چھوٹے سے سیٹ اپ میں اپنا ایئر بورن پبلک سکول لانچ کیا ہے۔ یہاں پر میں ایک اور مثال دینا چاہوں گا کہ جب کھوکر زیر میں ہم نے سکول شروع کیا تھا تو وہ بلڈنگ شاید اس سے بھی چھوٹی تھی۔ یہاں پر والدین موجود ہوں گے جو مجھے اس بات کی گواہی دیں گے کہ میرے پاس ٹوٹل 4 کمرے تھے، لیکن وہاں پر ہم نے صرف 6 ماہ کی محنت کی تھی۔ تو میں یہاں پر اس شخصیت کا نام بھی لینا ضروری سمجھوں گا، یونین کونسل کھائی کے وائس چیئرمین حافظ افتخار احمد بھٹا صاحب۔ انہوں نے جب آ کر ہمارے پروگرام کو دیکھا تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا بات سنو۔ میں نے کہا جی حافظ صاحب۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ تم بڑا سکول کیوں نہیں بناتے ہو؟ میں نے کہا جی آپ بنا کر دے دیں۔ تو حافظ صاحب نے میرے ایک بار کہنے پر مجھے کھوکر زیر میں ایک عالی شان بلڈنگ بنا کر دے دی۔ اللہ کی رضا کے آگے کچھ نہیں چل سکتا۔ ان کی شاید زندگی تھوڑی تھی، ادھر سکول کی بلڈنگ مکمل ہوئی، ادھر ان کا دنیا پر اپنا وقت پورا ہو گیا۔ تو وہ مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ بیٹا آپ نے جب محنت کرنی ہے تو دائیں بائیں لوگوں کی باتیں نہیں سننی۔ آپ کو بہت سارے لوگ تنقید کا نشانہ بنائیں گے، آپ کے کام پر نکتہ چینی کریں گے، لیکن آپ نے اپنی منزل واضح کر کے چلتے رہنا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا جب آپ اپنی منزل پر پہنچیں گے تو وہی سارے لوگ آپ کی تعریف بیان کر رہے ہوں گے۔ تو میں نے اپنی اسی بات کو اپنے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے۔ الحمدللہ دیدوال میں بھی میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں جو اپنا میرا نظام ہے، جس طریقہ تدریس کو لے کر میں چل رہا ہوں، جس میں سب سے پہلا کام تربیت ہے۔ لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں تعلیم و تربیت، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تربیت و تعلیم، سب سے پہلے تربیت، ڈسپلن اور اس کے بعد تعلیم۔ جب ہم نے دیدوال میں سکول کا آغاز کرنا تھا تو جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے اور سکولوں کی بندش کی وجہ سے ایسے حالات بگڑ چکے تھے کہ پرائیویٹ سیکٹر کا سروائیو کرنا بڑا مشکل تھا۔ سکول بند تھے، فیسیں نہیں مل رہی تھیں، لیکن کیونکہ میں اپنے والدین سے کمٹمنٹ کر چکا تھا کہ جی میں دیدوال میں انشاءاللہ ضرور سکول بناؤں گا، تو ان حالات میں میرے لیے یہ وعدہ پورا کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو پھر میرے ایک دیدوال میں انتہائی مخلص دوست، آپ سب ان کو جانتے ہوں گے، حافظ عدنان سیالوی صاحب، تو ان سے ایک دن بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ شیخ صاحب آپ پریشانی نہ کریں، آپ اللہ کا نام لے کر شروع کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ حافظ صاحب نے کندھے سے کندھا ملایا، ہم نے دن رات ایک کیا، ہم نے اپنی محنت شروع کی، اور آج الحمدللہ ہم اس سکول کو اس کا قیام عمل میں لانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو میں حافظ صاحب کا بھی خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ حافظ صاحب کے حوالے سے میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ ہم اگر دنیا میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو شروع سے لے کر مرتے دم تک پیسہ کمانے کے چکر میں رہتے ہیں لیکن پیسہ نہیں کما سکتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نام اور عزت کمانے کے لیے پوری زندگی تگ و دو کرتے رہتے ہیں، لیکن شاید ان کو وہ جو ان کا نام اور عزت ہے وہ نہیں مل پاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ خصوصی بندوں پر یہ خاص عنایت کی ہوتی ہے کہ وہ جو ہی کسی کام کو ہاتھ لگاتے ہیں اللہ ان کو کامیاب بھی کر دیتا ہے، ان کو عزت، نام اور رتبہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ اور ہمارے حافظ عدنان سیالوی صاحب انہی شخصیات میں سے ایک ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل و کرم ہے کہ انتہائی کم عمری میں، مجھ سے بہت عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی محنت اور کام سے اپنے علاقے میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں اپنا نام بھی کمایا ہے اور رتبہ بھی کمایا ہے۔ تو حافظ صاحب کے لیے بھرپور تالیاں۔ آخر میں والدین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ دیدوال کے والدین، اسپیشلی تھرپال اور شاہ سید بلو سے والدین کا، کہ انہوں نے میرے اس سکول اور اس نظام پر اتنا اعتماد کیا کہ صرف 15 دن میں میرے پاس 60 سے زیادہ ایڈمیشن ہو گئے۔ تو اس بار آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ میں یہاں پر آپ سے سکول کے سسٹم کے حوالے سے 2-3 باتیں کرتا چلوں
کہ الحمدللہ ایئربورن پبلک اسکول میں آن لائن تعلیم کا نظام موجود ہے. آئی ٹی کی تعلیم کے لیے جلد ہی کمپیوٹر لیب بنائی جا رہی ہے. سپورٹس اور تعلیمی مقابلہ جات میں بچوں کی ضرور شرکت کروائی جاتی ہے. ناظرہ قرآن مجید اور ترجمہ کے ساتھ تعلیم دی جائے گی. کیڈٹ کالجز میں ایڈمیشن کے لیے جو بچوں کی تیاری ہوتی ہے وہ ہمارے سکول کے سلیبس کا حصہ ہوگی انشاءاللہ. اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ دو ایسے ایونٹ ہیں جو شاید آپ کو باقی سکولوں میں نظر نہ آتے ہوں. ایک یہ کہ ہم نے اپنی ٹیچرز کی ماہانہ بنیاد پر ٹریننگ کا اہتمام کیا ہے کہ ہماری ٹیچرز کو ہر ماہ میں ایک جو ہے وہ ان کا ٹریننگ سیشن ہوگا جس میں لاہور، اسلام آباد اور باقی اضلاع سے ماہر ٹرینر آتے ہیں جو آ کر ٹیچرز کو جدید طریقہ تدریس سے آگاہی دیتے ہیں اور ان کو تربیت کے امور سے واقفیت دلاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں تو بچے کی تعلیم کے ساتھ 3 پلر جڑے ہوئے ہیں. ایک بچہ، دوسرا ٹیچر اور تیسرے والدین. اگر بچہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اور ٹیچر بہترین تعلیم بھی دے رہی ہے لیکن بچے میں پھر بھی بہتری نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ ابھی تک ہم نے تیسرے پلر پر کام نہیں کیا اور وہ تیسرا پلر ہے والدین کا. اب بچہ سکول میں آیا، وہ پڑھنا چاہتا ہے، ٹیچر نے بچے کو پڑھا بھی دیا لیکن بچہ جب گھر جائے گا تو والدین اگر اس بچے پر توجہ نہیں دیں گے تو وہ بچہ کبھی بھی اپنی تعلیم و تربیت کو بہتر طریقے سے پورا نہیں کر سکتا. اس نقطے کو دیکھتے ہوئے ہم نے الحمدللہ والدین کی بھی باقاعدہ تربیت اور ان کے لیے ٹریننگ سیشن کا انعقاد کا پروگرام اپنے اسکول میں رکھا ہے اور اس سلسلے میں الحمدللہ لاہور سے ایک ٹیم آ کر ہمارے والدین کا ایک تربیتی سیشن لے چکی ہے. آخر میں ایک بار دوبارہ جو ہے وہ اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ والدین کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ سب کی موجودگی سے آج کی ہماری اس تقریب کو 4 چاند لگ گئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.